کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر آزمائے جا رہے ہیں۔ جو انسان دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا آخرت کے اندر ویسے ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے دونوں ہی راستے بتلا دیے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جس کا دل چاہے کفر اختیار کر لے، جس کا دل چاہے ایمان لے کے آئے۔ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، ایمان لاؤ یا نہ لے کے آؤ، اللہ کی ذات پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے سردار کے ساتھ ہوگا۔ بعض میں آتا ہے کہ حضرات انبیاء کے ساتھ، اور بعض کے اندر آتا ہے کہ اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے نامہ اعمال کے ساتھ۔ اب دیکھو قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے 24ویں پارے کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں، مخلوق ہیں، ساری کے سارے جو ہے بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ بچائے۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے حضرات جو قبروں کے اندر ہیں وہ نکل کے باہر آ جائیں گے۔ قرآن کریم کے سورہ مدثر 29ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا۔ پھونکنے والے کون ہیں؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے قیامت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے آرام سے بیٹھ سکتا ہوں، میں کیسے اطمینان کی زندگی گزار سکتا ہوں، جبکہ میں نے میدان محشر کے شب معراج کے اندر دیکھا کہ اسرافیل اپنی سور کو منہ کے اندر لیے ہوئے ہے اور کان بارگاہ الہی کی طرف لگا دیا ہے۔ جیسے ہی اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی فوراً وہ سور پھونکے گا۔ آسمان و زمین کے برابر ہے وہ سور جو منہ کے اندر لیے ہوئے ہے۔ جب سور پھونکی جائے گی جتنی بھی چیزیں ہیں سارے کے سارے زندہ سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ جب دوسری سور پھونکی جائے گی قبروں کے اندر جتنے حضرات ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی آنے والے انسان ہیں، سارے کے سارے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے، اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ کے اندر مل گیا وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا، بس اس کے تو مزے ہیں۔ جس کا نامہ اعمال قیامت کے دن ہر انسان کی پیشی اللہ کے سامنے 3 مرتبہ ہوگی۔ ہر انسان کی پیشی 2 مرتبہ تو سوال و جواب ہوں گے۔ پہلی مرتبہ جب پیشی ہوگی نا تو انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا کہ جناب میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ دوسری مرتبہ میں معذرت کریں گے، جی گناہ ہو گئے تھے۔ تیسری مرتبہ نامہ اعمال اڑ کے انسانوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے اور اب کوئی عذر و معذوری نہیں ہے۔ جو آپ نے کیا ہے وہی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ نے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔
کہ جب انسان دیکھے گا کہ جناب اس نے تو کوئی چھوٹا گناہ نہیں چھوڑا، کوئی بڑا گناہ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ملک بھی دوسرا تھا، شہر بھی دوسرا تھا، جگہ بھی دوسری تھی، اور میرے علاوہ کوئی تھا بھی نہیں، یہ گناہ کو لکھنے والا کون تھا؟ وہ گناہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے نامہ اعمال کے اندر۔ اقرأ کتابک، چل بھئی اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، جو تو نے کیا ہے وہی تو لکھا ہوا ہے اس کے اندر، ہاں؟ جو کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ قیامت میں اللہ رب العزت کسی کے ساتھ میں زیادتی ظلم نہیں کرے گا، جو کیا ہے وہی لکھا ہوا ہے جناب، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن براہ راست انسان سے بات کرے گا، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا، کوئی واسطہ نہیں ہوگا، انسان سے بات کرے گا اللہ رب العزت، سمجھ لیں؟ اللہ اللہ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب یہ فلاں زبان والا ہے، چلو بھائی اس کی ترجمانی کر دو، ٹرانسلیٹ کر دو اس کا۔ جب زبانوں کو پیدا کرنے والا ہی اللہ ہے، تو بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی ترجمانی کرنے والا نہیں۔ جب انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا تو اعمال صالحہ، نیک اعمال کو دیکھے گا، بری طرف بائیں طرف دیکھے گا تو گناہوں کو دیکھے گا، اور جب سامنے دیکھے گا تو سامنے جہنم نظر آئے گی، سامنے جہنم، ہاتھوں فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہیں، ہتھوڑے ہیں، اور جہنم کے اندر سے شعلے لپک لپک کے اوپر کو آ رہے ہیں، تو انسان کا کیا عالم ہوگا؟ ہے ایسے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ وہ 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ جی، عمر کہاں گنوا کے آئے، جوانی کہاں ضائع کر دی، سمجھ رہے؟ مال کہاں سے لیا اور کہاں پہ خرچ کیا، علم کے اوپر کتنا عمل کیا ہے تم نے؟ میرے بھائی اپنی جوانیوں کو اور اپنی عمروں کو ہوٹلوں میں، چوراہوں پہ، گپ شپوں میں اور غیبتوں میں اور گناہوں میں ضائع نہ کریں۔ اس جوانی کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا، سمجھ رہے نا؟ علم کتنا تھا، اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے۔ حلال و حرام تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، اتنا تو سب کو ہی پتہ ہے۔ کہ پتہ نہیں ہے زنا حرام ہے، شراب حرام ہے، اور جھوٹ حرام ہے، ظلم حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں، اس کے لیے عالم ہونا ضروری تھوڑی ہے، اتنا تو سبھی جانتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن اللہ رب العزت سوال کرے گا، جتنا عمل تھا، عمل وہ علم تھا، عمل کیا یا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ۔ بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت، پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے قیامت کے دن 3 دفتر ہوں گے، 3 دفتر۔ ایک وہ دفتر ہوگا جس کے اندر نیکیاں ہوں گی، رجسٹر، جس کو رجسٹر کہتے ہیں، ایک وہ رجسٹر جس کے اندر نیکیاں ہوں گی، ایک وہ رجسٹر جس کے اندر گناہ ہوں گے، اور ایک وہ رجسٹر ہوگا جس کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوں گی، کہ جی اللہ نے جو جو نعمتیں دی تھی تم نے کیا کیا، کیا شکر ادا کیا، موج مستی کے اندر جو راحت و آرام کے اندر زندگی گزارتے رہے، جی۔ تو قیامت کے دن یہ ہوگا، قیامت کے دن، اللہ اللہ،
قیامت کا منظر تو بڑا خطرناک منظر ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اللہ۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو منظر ہے، سوا نیزے کے اوپر سورج ہوگا، 1 میل یا 2 میل، 1 میل یا 2 میل تقریباً 4-5 کلومیٹر، اتنے فاصلے پہ۔ آج دیکھ لو مئی جون کے اندر کیا عالم ہوتا ہے، 950 کروڑ کی بلندی کے اوپر سورج ہے، اور مئی جون کے اندر کیا ہوتا ہے، مئی جون تو چلو دور ہے، اگست چل رہی ہے، اب بھی حفظ ہو جائے تو انسان کا برا حال ہو جاتا ہے، انسان کا برا حال ہو جاتا ہے۔ اور جب 1 یا 2 نیزے کے اوپر، 1 یا 2 میل کے اوپر جو ہے سورج ہوگا تو کیا عالم ہوگا، ہر انسان پسینے کے اندر ہے وہاں، اپنے اپنے گناہوں کے بقدر۔ کسی کا پسینہ جو ہے ٹخنوں تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، اور کوئی اپنے پسینے کے اندر تیر رہا ہوگا۔ جیسے گناہ ہے ویسے ہی پسینہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لگام لگا کے دکھائی، کوئی کسی کو پسینہ لگام دے رہا ہوگا، سمجھ رہے، سوا نیزے کے اوپر ہے، سمجھ رہے نا، اللہ اللہ۔ اور سورہ عبس 30ویں پارے کے اندر ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ ماں سے، وَأَبِي بیٹوں سے، وَصَاحِبَہ بیوی سے، وَأَخِي بھائیوں سے، وَفَصِيلَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوگی، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچے گا، وہ دوسرے کے بارے میں کوئی فکر نہیں، بھاگے گا بھائی بھائی سے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی وہاں پہ۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھائیوں کا رشتہ کتنا گہرا ہے، ماں باپ کا رشتہ کتنا گہرا ہے، ماں باپ کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اگر اولاد بیمار پڑ جائے، سردی کا عالم ہو، گرمی کا عالم ہو، تو کس کے لیے، بچوں کے لیے ماں باپ کرتے ہیں، سمجھ لینا۔ مگر قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنی آبا دھاپی کے اندر لگے ہوئے ہوں گے۔ اور یوں آتا ہے کہ اگر میدان محشر کے اندر کسی نے دیکھ بھی لیا نا، وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، کیوں؟ کہیں یہ ہم سے نیکی کا سوال نہ کر دے۔ 25ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جگری دوست بھی قیامت کے دن دشمن بن جائے گا، ساری دوستیاں ختم، ساری یاریاں ختم، ساری رشتہ داریاں ختم، سمجھ رہے نا، سارے کے سارے تعلقات ختم، صرف ایک تعلق ہے، الا المتقین، جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، ان کی دوستی، ان کی یاری، ان کا تعلق کام آئے گا قیامت کے دن، سمجھ رہے؟ ہاں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اللہ۔ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میرے پاس میں بہت ساری نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، ہاں اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی نا، صحابہ کے چہروں پہ خوشی، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کو سب سے زیادہ آپ نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احبا، اس نے آگے کہا نا، کتنا بہت ساری نمازیں، ہاں یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ صحابہ سب سے زیادہ کس سے محبت؟ اللہ کے نبی سے،
تو صحابہ کو بے انتہا خوشی ہوئی. یہ محبتیں ٹھیک ہے، مگر دیکھو آج کل اولیاء کا نام جو لیا جاتا ہے نا، صرف محبت تک ہی ہے، وہ ان کی تعلیم کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے. کیا انہوں نے تعلیمات فرمائی؟ سمجھ رہے نا؟ انہوں نے ساری زندگی بیچاروں نے نماز میں، روزے میں، اللہ اللہ کرنے میں، سنتوں کو زندہ کرنے میں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے میں گزار دی، اور یہاں صرف محبت کا دعویٰ ہے. تو یہ دعویٰ کام نہیں آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ پہلے احکام، اس کے بعد میں محبت. اور پھر صحیح معنوں میں محبت بھی جبھی ہے جب احکام کے اوپر چلا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ باپ سے بیٹا کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے. باپ کہے کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لا دو، کہ ابا جان محبت بہت ہے آپ سے مگر پانی نہیں لا کے دوں گا. محبت بہت ہے مگر پانی نہیں لا کے. تو ایسی محبت کا کیا اچار ڈالیں گے؟ آج یہی محبت ہے بس، کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے ٹھیک ہے، عمل نہیں کریں گے مگر ہاں محبت بہت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو قیامت کے دن کا جو منظر ہے بڑا خطرناک منظر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے وہاں پر. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ. قرآن کریم کے 29ویں پارے میں ایک آیت ہے، بڑی خطرناک آیت. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ جس دن انسان کہے گا اے اللہ میرے بدلے میں میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے، میرے خاندان والوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے. ومن فی الارض جمیعا، ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے. یعنی باپ کو بھی ڈلوا، بھائیوں کو بھی، بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی، اے اللہ مجھے بچا لے کسی صورت سے. کلا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جس نے گناہ کیا ہے وہی جہنم میں جائے گا، وہی جہنم کے اندر جائے گا، اس کے علاوہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ وہ جو دن ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا دن وہ دن اتنا بڑا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے. ایک دن، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اب آپ اندازہ لگاؤ میرے بھائی، وہ 50,000 سال کا دن کیسے گزرے گا؟ مگر یہ اس کے لیے ہے جو کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جو مومن ہوگا، جو متقی ہوگا، پرہیزگار، اس کے لیے قیامت کا دن ایسا ہے جیسا کہ فرض نماز کا وقت. جتنی دیر میں فرض نماز ہوتی نہیں ہوتی، بس یہ قیامت کا دن اس کے لیے ایسے گزر جائے گا. 5 منٹ کا، 10 منٹ کا بہت سے بہت، کیونکہ نماز 5-10 منٹ میں ہی ہو جاتی ہے. فجر کی 12 منٹ کے اندر لگا لو، 10-15 منٹ کا وقت ہے، بس ختم. یہ اس کے لیے ہے جو اعلیٰ درجے کا متقی ہے، پرہیزگار ہے. اس کی مثال ایسی سمجھ لیں جیسے کہ بھئی رات چھوٹی ہو رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا رات کدھر کو گزر گئی، اور اگر ہو کسی کی پسلی میں درد، کسی کے گردے میں درد، ہائے ہائے کہتا ہے یار کتنی لمبی رات ہو گئی، کاٹے نہیں کٹ دیے. تو ایسا ہی ہے مومن کی اور کافر کی مثال ایسا ہی ہے. مومن کے لیے تو بس 10 منٹ کے برابر ہے، اور کافر کے لیے 50,000 سال کے برابر قیامت کا دن ہے. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، کافر کے لیے تو بڑا ہی خطرناک دن ہے. سمجھ؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
قیامت کے دن ہر انسان کے 3 دفتر ہوں گے۔ ایک وہ دفتر جس کے اندر نیکیاں ہوں گی، ایک وہ دفتر جس کے اندر برائیاں ہوں گی، ایک وہ دفتر ہوگا جس کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتیں ہوں گی۔ جی ہم نے نعمتیں دی تھی، کیا کیا تم نے؟ سورہ تکاثر میں ہے نا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جی یہ صحت، یہ جسم، یہ آنکھ، یہ ناک، یہ دکان، یہ کاروبار، یہ فیکٹری، سمجھ رہے نا، ساری نعمتیں اللہ کی پوچھا جائے گا جناب۔ تو سب سے پہلے یہ جو 3 دفتر ہیں نا، سب سے پہلے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اعمال صالحہ اور اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس میں سے ادنا درجے کی جو نعمت ہوگی، اعمال صالحہ اور اللہ کی ادنا جو نعمت ہے اس کا تقابل، اس کا موازنہ کیا جائے گا، سمجھ رہے؟ ادنا سے ادنا نعمت ساری زندگی کے اعمال سے جب موازنہ کیا جائے گا نا، ساری زندگی کے اعمال ختم، اللہ کی ادنا سے ادنا نعمت کے سامنے ساری زندگی کے اعمال ختم ہو گئے، سمجھ رہے؟ ابھی تو گناہ بہت ہے، گناہوں کا دفتر ہے، اور الگ سے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، ابھی ان کا بھی حساب نہیں، ابھی ان کے بھی حساب نہیں ہوا، آئے ہے انسان ہکا بکا رہ جائے گا، سمجھ لینا۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آئے گا، میرے بندے تمہاری جو نیکیاں تھی ہم نے ان کو اضعافا مضاعفہ یعنی دگنا کر دیا ہے، 10 سے لے کے 700 تک بڑھا دیا ہے، اور جتنے تمہارے گناہ تھے وہ سارے کے سارے ہم نے معاف کر دیے، اور یہ تمہارے اوپر جو نعمتیں تھی ہماری وہ ہم نے تمہیں ہدیہ اور تحفہ عطا کر دی، تحفے میں دے دی، سمجھ رہے نا؟ اے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں آئے اور آ کے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ سنایا مجھے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے اپنا گھر بار دھن دولت چھوڑ کے سمندر میں ایک پہاڑ نما ایک ٹیلا تھا، اس کے اندر جا کے عبادت کی، گھر بار چھوڑ دیا، بیوی بچے کاروبار سب اس کے اندر چلا گیا، اور اس کے اندر جب گیا تو وہاں جانے کے بعد میں کوئی ایسا حساب نہیں کھانے کا پینے کا، وہاں عبادت کرنے لگا۔ اللہ رب العزت نے اب سمندر کا پانی کھارا ہے، ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا 1 انگلی کے برابر، اور ایک انار کا درخت لگا دیا وہاں، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ بندہ 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا، 24 گھنٹے میں ایک انار کا درخت وہ دانہ کھاتا اور 1 گلاس پانی پی لیتا، باقی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں، 500 سال اللہ کی برابر عبادت کرتا رہا، 500 سال برابر اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے کہ الہ العالمین میری موت سجدے میں آئے، سمجھے کہ چلو دعا بھی تمہاری قبول، سجدے میں آئے اور میں قیامت تک سجدے میں ہی پڑا رہوں، ٹھیک یہ بھی، اور اللہ نے اس کے جسم کو سمندر میں نہ جانے کہا، مگر ہے حدیث شریف کے اندر اس کے جسم کو صحیح سلامت رکھ دیا، اب وہ سجدے کے اندر ہی پڑا ہوا ہے، 500 سال تک اس نے عبادت کی، اور اس کے اندر ذرا سی بھی ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں، سجدے کی حالت میں موت آ گئی۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس بندے کو پیش کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا
کہ جاؤ میرے کرم سے میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، تو دل کے اندر کہے گا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے کرم سے میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، اور میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو ریا سے خالی ہے، بالکل اخلاص کے ساتھ میں کیے، میری 500 سال کی عبادت کا کیا ہوا پھر؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میرے کرم سے میرے فضل سے چلے جاؤ۔ اب اللہ تو دلوں کا حال کو جانتا ہے، اچھا اسے اپنی عبادت پہ بڑا ناز ہے بھائی۔ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کے پاس سے گزار کے لاؤ، 500 سال کی مسافت سے پیچھے سے، کیونکہ جہنم کی لپٹیں 500 سال سے آنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اب فرشتے جب اس کو لے کے جائیں گے نا تو 500 سال کی دوری پہ ابھی یہ بندہ، جہنم کی لو لپٹیں اس کو آنے لگی، اور اس کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہو گیا، پانی پانی پانی، پیاس پیاس پیاس۔ غیب کی طرف سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور کہ پانی چاہیے مجھے، یہ پانی اس کو ملے گا جس کے پاس میں 500 سال کی عبادت بغیر ریا کے ہو، یعنی اخلاص سے میرے پاس میں ہے۔ 500 سال کی عبادت دے دی، ایک گلاس پانی لے لیا، ہائے ہائے، ایک گلاس پانی پی لیا، اللہ نے کہا ذرا اس کو گھما کے لاؤ، ہمارے پاس لے کے آؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کو لایا جائے گا، لانے کے بعد میں اللہ رب العزت کہے گا، کیوں بھائی میرے بندے، 500 سال کی عبادت تو تیری ایک گلاس پانی میں چلی گئی، اور ہم نے تجھے 500 سال تک روزانہ ایک ایک کر کے گلاس پلاتے رہے اور ایک دانہ انار کا کھلاتے رہے، اس کا حساب دو۔ 500 سال کی تو تیری ختم ہو گئی ایک گلاس پانی میں، جو 500 سال تک جو پانی پلایا ہے اور انار کھلایا ہے اس کا بدلہ دو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہائے ہائے، یوں آتا ہے کتاب کے اندر، اللہ اللہ، بندہ سجدے کے اندر گر جائے گا، اے اللہ واقعی تیرے کرم اور تیرے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی، ہم اپنی عبادت اور اپنی عبادت میں خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہو رہی ہے نا، اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ کے کرم سے ہو رہی ہے، اللہ کے فضل سے۔ یہ عبادتوں کی اور یہ نیکیوں کی اللہ رب العزت کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کھڑے ہیں مسجد کے اندر، سارے جہان کا چکر لگا رہے ہیں، اور پھر ہماری عبادت میں تو ریاکاری بھی آ جاتی ہے، دکھلاوا بھی آ جاتا ہے۔ اس بندے نے تو، اور پھر ہماری کتنی ہے، 20 سال 22 سال 25 30 سال ہے، اس بندے نے 500 سال تک عبادت کی بغیر کسی ریا کے۔ سمجھ رہے نا؟ بس اللہ نے کہہ دیا، سمجھ رہے نا؟ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائی، بس اللہ ہی کرم کرے گا ہمارے اوپر تو بھائی، اللہ ہی کرم کرے گا، ورنہ ہماری ایسی عبادتیں کہاں ہیں؟ ہے کسی کے پاس میں؟ سمجھ رہے؟ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 دفتر ہوں گے گناہوں کے، ہر دفتر اتنا تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اللہ رب العزت کہے گا، میرے بندے تیری یہ 99 دفتر ہے گناہوں کے، کیا تو ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ جی نہیں، انکار نہیں۔ کوئی عذر و معذور کہ جی کوئی عذر و معذور بھی نہیں۔ ہمارے فرشتوں نے غلط لکھا ہے کہ نہیں صحیح لکھا ہے؟ کچھ کہنا چاہتا ہے کہ جی کچھ نہیں۔ سمجھ رہے؟ اللہ پاک کہے گا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس میں موجود ہے، کہ کیا؟ یہ رقعہ ہے، اس کو نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دے، کہ کیا ہوگا الہ العالمین اس سے؟ رکھ تو صحیح۔ جیسے ہی رکھے گا
نیکیوں کا پلڑا نیچے اور بدیوں کا ہوا کے اندر. کیا ہے اس کے اندر؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آج ہمارے یہاں جس چیز کی قدر نہیں ہے نا، یہی تو کام آئے گا قیامت کے دن. قیامت کے دن یہی کام آئے گا. سمجھ رہے ہیں؟ خیر، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، ان لوگوں کو نامہ اعمال دیا جائے گا دائیں ہاتھ کے اندر، اور اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر مل گیا، مزے آ گئے اس کے. تو سمجھ رہے نا؟ اور بہت ساری جگہ ہے، جیسے سورہ انشقاق کے اندر بھی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر آ گیا تو وہ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا. سمجھ رہے؟ آگے جو آیت ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ اللہ رب العزت ایک تاگے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ قیامت کے دن اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر سینگ دار بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. 24ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، جس دن ہر شخص کو بدلہ دلوایا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. سمجھ لو، اگر کسی کو مارا ہے، ستایا ہے، اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، بتلاؤ مفلس کون ہے؟ غریب فقیر. کہ جی جس کے پاس میں روپیہ پیسہ نہ ہو. فرمائیں گے نہیں. میری امت کا غریب، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص بہت زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، نیکیوں کا انبار، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، عمرے بھی، بہت دین کی خدمت کی ہوگی، دین کے اوپر بہت عمل کیا ہوگا، مگر کسی کو مارا ہوگا، ستایا ہوگا، گالی دی ہوگی، برا بھلا کہا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، نافرمانی کی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. سارے کے سارے آ جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ہمیں مارا تھا، ہمیں ستایا تھا، ہماری زمین دبائی تھی. سارے کے سارے آگے اللہ کہے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دو، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دو. غرضے کی تمام نیکیاں اس بندے کی ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے موجود ہیں. فرشتہ کہے گا کہ الہ العالمین نیکیاں تو سب ختم ہو گئی، اچھا ان کے گناہ اٹھا کے اب اس بندے کے اوپر لاد دو اور اس کو جہنم میں پھینک دو. پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہے میری امت کا مفلس، کہ آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کے اور گیا ہے گناہوں کا انبار لے کے جہنم میں. اس لیے نماز روزہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، مگر ہم کسی کو مارے نہ، ستائے نہ، برا بھلا نہ کہیں، ورنہ تو قیامت کے دن ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ فمن اوتی کتابہ بیمینی، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ایک تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.